بسم اللہ الرحمن الرحیم چیپٹر 22 کلچرل پریزرویشن پالیسی ان تھیومیٹوکریسی، یعنی نظام اہلیت میں کلچر یعنی تہذیب یا کلچر کی حفاظت، روایات کی حفاظت، یہ کیسے ہوگی، اس کی کیا پالیسی ہوگی؟ کلچر ایز اے سویلائزیشنل ویپن. Theometocracy is not merely a political system, it is a complete civilizational paradigm rooted in the timeless guidance of the Quran and Sunnah. یعنی نظام اہلیت یہ صرف ایک سیاسی نظام نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کی پوری جو اسلامی تہذیب ہے اس کی جدید دور میں عکاسی کرتا ہے کہ جدید دور میں اسلامی تہذیب کے مقاصد کیا ہیں، اس کی شکل و صورت، حیت قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کیسی ہونی چاہیے. As such, it holds a sacred responsibility to preserve, purify and promote a culture aligned with divine values. یعنی یہ اس کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد ہے کہ یہ اپنے اندر ایک مقدس فریضہ کے طور کے اوپر اس کا ایک یعنی کہ نظام اہلیت کے ستونوں میں سے ایک اہم ترین ستون جو ہے وہ ایک ایسے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے کہ جو ایک پاکیزہ معاشرے کو جنم دے اور جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو احکامات اور اصول اور ویلیوز ہیں ان کے اوپر وہ قائم شدہ ہو. Cultural preservation under theometocracy is neither blind traditionalism nor wholesale rejection of modernity. نظام اہلیت کے اندر اپنے کلچر کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو رسم و رواج ہے اس کی اندھا دھند تقلید کریں، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جدت پسندی کو مکمل طور پہ یا جدید چیزوں کو یا جدید رویوں کو یا جدید زندگی کو مکمل طور پہ ہم ریجیکٹ کریں، نظر انداز کر دیں. اٹ از اسٹریٹجک، پرنسپلڈ اینڈ ڈیپلی مشن ڈریون. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارا جو نظام اہلیت جس کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے وہ اسٹریٹجک ہے، وہ اصولوں پہ مبنی ہے اور اس کا ایک خاص مقصد ہے. کلچر ایز اے مینیفیسٹیشن آف ریویلیشن. Culture in theometocracy is not secular or arbitrary. It is the outer expression of the inner spiritual truths revealed in the Quran and lived by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. نظام اہلیت کے نزدیک کلچر جو ہے وہ کوئی سیکولر چیز نہیں ہے یا وہ کوئی بغیر سوچے سمجھی کوئی رسم و رواج نہیں ہے جو صدیوں سے چلتے چلے آ رہے ہیں. نہیں، اس چیز کا نام کلچر نہیں ہے، بلکہ نظام اہلیت کے نزدیک کلچر جو ہے وہ قرآن و سنت کی جو اندرونی روحانی جو اس کے جو احکامات ہیں اور اصول ہیں اور سچائیاں ہیں ان کا اظہار ہے. یعنی کہ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں اس کے اظہار، اس کے پریکٹیکل اظہار کو اسلامک کلچر کہا جاتا ہے اور اسی کو نظام اہلیت پروموٹ کرنا چاہتا ہے. ویلیوز، کسٹمز، ڈریس، آرٹ، لٹریچر اینڈ پبلک بیہیویئر آر آل گائیڈڈ بائی اسلامک ایتھکس. ٹھیک ہے، آپ کی جو ویلیوز ہیں، آپ کے جو رسم و رواج ہیں، آپ کا جو لباس ہے، آپ کا جو آرٹ ہے، آپ کا جو ادب ہے، اور عوام کے سامنے یعنی سب کے سامنے جو آپ کا بیہیویئر ہے، عوامی رویے، عوامی بیہیویئر، وہ سارا کا سارا اسلامی تعلیمات اور اسلامی ایتھکس کے اوپر مبنی ہو. Anything that contradicts the divine world view such as hyper individualism, moral relativism, sexual liberationism or secular materialism is to be filtered out. ہر وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے متضاد ہو، ہم نے اس کو ریجیکٹ کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. جیسے کہ ہائپر انڈیویجولزم، یعنی انسان اپنی ذات کے بارے میں اتنا زیادہ آبسیس ہو جائے کہ وہ خود غرض ہو جائے اور باقی سب کو بھول جائے. ٹھیک ہے. مورل ریلیٹیوزم، یعنی کہ آپ کی جو کسی بھی انسان کی جو اخلاقی اقدار ہیں وہ حالات اور واقعات اور اس کی ضرورتوں کے تحت چینج ہوتی رہیں. یعنی اگر معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہے تو وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے،
معاشرے میں ریلیٹو رہنے کے لیے. اگر زنا عام ہے تو وہ زنا اور بے حیائی کے کام شروع کر دے, ٹھیک ہے, بے ایمانی شروع کر دے, ایسی کام, یہ چیزیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کے جو اصول ہیں وہ ایبسولوٹ ہوتے ہیں, وہ تبدیل نہیں ہوتے ہیں. سیکزول لبریشنزم, ٹھیک ہے, یعنی کہ بے حیائی کے اندر جو ہے یعنی کہ انسان شوتر بے مہار ہو جائے, یعنی کہ جدھر اس کا دل کرے کتے بلی کی طرح منہ ماری شروع کر دے. جو اللہ تعالیٰ نے ایک نکاح کا سسٹم بنایا ہوا ہے, نکاح کے اندر جو ہیں وہ آپ اپنی سیکسول جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کریں. اس نکاح سے باہر نکل کے اگر انسان منہ ماری کرے گا تو خاندانی نظام تباہ ہوگا, معاشرے میں تباہی ہوگی, جو کہ مغرب میں ہم دیکھ رہے ہیں. اس کو سیکسول لبریشنزم کہتے ہیں, یہ اسلام کے اندر جائز نہیں. اسی طرح سیکولر مٹیریلزم, چیزوں کو جمع کرنا, مادے کو جمع کرنا, بس یہی مقصد زندگی بنا لیا, پیسے کما لیے, پیسوں کو چیزوں جمع خریدنے میں خرچ کر دیا اور بس ان چیزوں کے غلام بن کے رہ گئے, چاہے آپ کو اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو. بے مقصد زندگی جو ہے وہ بے معنی زندگی گزارنا. از ٹو بی فلٹرڈ آؤٹ, یعنی ان تمام جو غلط چیزیں ہیں ان کو کلچر سے نکالنا ہے. اس کو ہی ہم نے کلچر نہیں, کلچرل آئیڈینٹی مسٹ امپاور دا فیملی. ہماری جو کلچر کی جو شناخت ہے وہ ہماری فیملی کو مضبوط کرنا اس کو چاہیے. یعنی ہمارا ایسا کلچر کریٹ ہو کہ وہ ہماری فیملی کو, ہمارے خاندان کو مضبوط کرے, امت کو مضبوط کرے. اینڈ دا مورل کانشنس آف دا انڈیویجول, اور ہر انسان کا جو اخلاقی ضمیر ہے اس کو وہ زندہ کرے. ٹو پاتھس بوتھ پرابلمٹک, دو راستے ایسے ہیں جو کہ شدید مسائل کی طرف لے کر جاتے ہیں. Theometocracy emerges in a time when two dominant but problematic cultural directions have confused the Muslim world. اور مسلم دنیا میں اس وقت دو راستے ہیں جو کہ ان کے کلچرل ڈائریکشنز کی طرف, مختلف کلچرل سمتوں کی طرف جا رہے ہیں اور جو کہ مسائل کا شکار ہیں. علماء اینڈ خانقاز, امپیریل جاپان, ماڈل آئسولیشن اسٹیگنیشن, یعنی کہ ایک صوفیزم کا جو ایک اسلام کا ورژن ہے وہ نکالا ہوا ہے جس میں مدارس اور خانقاہوں کا ایک نظام ہے جو کہ چل رہا ہے, جو کہ امپیریل جاپان کی طرح ہے, اور آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ وہ کیسے ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا جو ماڈل ہے وہ آئسولیشن پہ مبنی ہے, ٹھیک ہے, اور اسٹیگنیشن پہ مبنی ہے. یعنی کہ نئے دور کی جو چیزیں ہیں ان کو اپنانے سے جو ہے ہچکچاہٹ ہے اور آئسولیشن ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے وہ بالکل ہی معاشرے سے اور دنیا سے کٹ کے رہ جاؤ. یعنی اسپریچولی فوکسڈ بٹ سوشلی اینڈ انٹلیکچولی ڈسکنیکٹڈ, یعنی معاشرتی اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہیں, اور روحانی اعتبار سے تو اس کے اوپر زیادہ دھیان اور توجہ ہے. عبادت کے اوپر, جو نماز روزہ زکوٰۃ والی عبادت ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ ہے, پوجا پاٹ کے اوپر زیادہ توجہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بندگی ہے ہر میدان کے اندر, اس میں سیاست بھی آ جاتی ہے, معیشت بھی آ جاتی ہے, معاشرت بھی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کا لیگل سسٹم بھی آ جاتا ہے, اس کی آپ کی اکنامکس بھی آ جاتی ہے. یہ تمام چیزوں کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے. آج کے دور کی جو معاشرت ہے, آج کے دور کی سیاست ہے, آج کے دور کے جو نظام ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. لے دے کے ایک جمہوریت کے اوپر علماء نے ایک کمپرومائز کر لیا ہے, اور تیسرا کوئی نظام وہ نہیں دے سکے, کوئی الٹرنیٹو اسلام کا جدید الٹرنیٹو انہوں نے دینے کی کوشش نہیں کی ہے, ٹھیک ہے. اور جدت پسندی کو جو ہے, ٹیکنالوجی کو ہے وہ رزسٹ کر رہے ہیں. مثلا تبلیغی حضرات میں موبائل فون اور ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ سختی سے ممانعت کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد سوشل میڈیا جو ہے اس کے استعمال, اس کے اوپر ابھی تک ایسے مفتیان کرام, ایسے علماء موجود ہیں جو اس کا انکار کر رہے ہیں, اس کو رزسٹ کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو تصوف والے حضرات ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ سوشل میڈیا ایک نعمت ہے, اور آپ حق کے پیغام کو, دین کے پیغام کو جب تک عام عوام تک نہیں پہنچائیں گے
اگر وہ کتابوں تک محدود رہے گا، خانقاہوں اور مدرسوں تک محدود رہے گا، مسجدوں تک محدود رہے گا، کچھ خواص کے حلقوں تک یہ سارا علم اور ساری معلومات محدود رہیں گی، تو عام عوام کی اصلاح کیسے ممکن ہوگی؟ اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال اسی طرح اسٹریٹجک تھنکنگ، ایک منصوبے کے تحت سوچنا، ایک لمبے ویژن کے تحت سوچنا، ٹھیک ہے، بصیرت اور حکمت کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا، اس کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ جذباتیت بہت زیادہ ہے، لیکن حکمت بصیرت کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلنا اور جدید تقاضوں کو دیکھ کر چلنا، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ often reject اجتہاد، philosophy and political science as western threat۔ اجتہاد کے اوپر بھی، اجتہاد کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے اب، ٹھیک ہے، اور پرانی جو روایات ہیں بس ان کو لے کے ایک 300 سال پرانی جو فقہ ہے بس اس کے اوپر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ آج کے جدید دور کے جو مسائل ہیں، سوائے چند ایک مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسلامک بینکنگ کے اوپر چلو کام کیا ہے، لیکن ان جیسے مفتی کتنے کو ہیں، ٹھیک ہے، تو اس چیز کے اوپر ہم کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ پرزرو اسلامک فارم بٹ وداؤٹ اسٹریٹجک ریلیونس۔ اسلامی حیت اور شکل و صورت یہ تو محفوظ ہے، یہ تو محفوظ ہے ہمارے کلچر میں، لیکن اس میں کوئی اسٹریٹجک ریلیونس نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ہم دنیا کے حساب کتاب کو دیکھ کر نہیں چل رہے، ہم دنیا کے جو خطرات ہیں دنیا میں، جو مغربی فلسفے اور مغربی سوچ اور باقی جو معاشروں کے جو غلط نظریات ہیں ان کی روک تھام کے لیے کوئی محنت نہیں ہو رہی، کوئی کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ کچھ مفتیان کرام اب یہ ایتھیزم اور ان چیزوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، مگر اس طرح سے ہمارے جو خطیب ہیں اور امام مسجد لیول کے جو حضرات ہیں ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا کہ وہ عوام کو آگاہ کر سکیں ان خطرات سے۔ پیرالل لائک ٹوکوگوا جاپان، they preserved cultural shell but fell behind in statecraft and technology۔ جاپان نے کئی سو سال تک اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھا، باہر سے کوئی بندہ جاپان نہیں آ سکتا تھا، اندر سے کوئی بندہ باہر جاپان سے باہر کوئی نہیں جا سکتا تھا، یہ تجارت نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کا جو کلچر ہے وہ پریزرو تو رہا، مگر یہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور ریاست کے نظام کے چلانے کے اعتبار سے بہت پیچھے رہ گئے۔ They avoided colonization spiritually but became politically and intellectually irrelevant۔ یعنی کہ وہ سیاسی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے irrelevant ہو گئے دنیا کے لیے، اور باقی وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ انہوں نے کر لیا۔ ویسٹرنائزڈ انٹلیکچوئلس امریکن امیٹیشن ماڈل انکریٹیکل ویسٹرنائزیشن۔ دوسرا جو راستہ امت نے اختیار، ایک تو راستہ ہے خانقاہوں والا، آئسولیشن والا، جنگل والا، صوفیزم والا، ٹھیک ہے، کہ آپ معاشرے سے کٹ چکے ہیں، آپ جدید دنیا سے بالکل کٹ کے رہ گئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری شدت جو ہے وہ ہے کہ آپ دوسرا جو طبقہ مسلمانوں کا، یہ امریکنز کو اور مغرب کی اندھا دھند تقلید کو بغیر سوچے سمجھے کہ کون سا صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، ٹھیک ہے، کیا چیز سینس بناتی ہے کیا چیز سینس نہیں بناتی، جسٹ بیکاز انہوں نے سائنس میں ترقی کر لی، ٹیکنالوجی میں ترقی کر لی، ان کی ہر چیز ہی جناب اب سپیریئر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ایمبریس سیکولر لبرل ویلیوز وداؤٹ کریٹیکل فلٹرنگ، یعنی کہ سیکولر جو لبرل ویلیوز ہیں بغیر سوچے سمجھے ان کو ایکسیپٹ کر لیا۔ ویو اسلام ایز اے پرائیویٹ افیئر ناٹ اے کمپریہنسو سویلائزیشنل ویژن، اسلام کو ایک ذاتی افیئر کی طور پہ سمجھا ہے، اس کو ایک تہذیبی ویژن کے طور پہ اس کو ایک اس کی جو جامعیت ہے اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔ often suffer from intellectual inferiority complex toward the west۔ مغربی مفکرین کی کوئی بھی جو بات ہوگی اس کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر دیں گے، نعوذ باللہ، کہ قرآن کی آیات سے بھی اوپر ہے وہ، اس کو غلط صاحب آپ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اگر کسی گورے نے کوئی بات کر دی، ٹھیک ہے، تو وہ پتھر کی لکیر ہو گئی، وہ چینج نہیں ہو سکتی، آپ اس پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ اس قسم کی سوچ ہماری یونیورسٹی اور کالجوں میں وہ پروان چڑھتی ہے۔ جب شاگرد کوئی جو ہے میرے جیسا خر دماغ آدمی اگر ٹیچر سے سوال پوچھ لے تو اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے یا بات کو پھیر دیا جاتا ہے، اس کی سوچ کو دبایا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، یہ ہمارے سیکولر تعلیمی اداروں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ڈسکنیکٹ یوتھ فرام میٹافزیکل روٹس اینڈ اسلامک کانفیڈنس، یعنی ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں اسلام کے اوپر، دین کے اوپر اعتماد ہی نہیں آنے دیا جا رہا. پیرالل لائک پوسٹ World War II Americanized states, they gained modern tools but lose civilizational independence. جنگ عظیم دوم کے بعد جو ریاستیں ہیں جو امریکنائز ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، ان ریاستوں کی طرح یہ معاملہ سارا چل رہا ہے کہ اسلام جو مسلم امت ہے وہ مغرب کی اندھا دھند تقلید جو ہے وہ کر رہی ہے. These two poles, one guarding the soul but ignoring systems، یعنی ایک جو ہے وہ روح کی حفاظت کر رہی ہے مگر وہ جدید نظاموں کو نظر انداز کر رہی ہے. The other mastering systems but losing the soul، اور دوسرے جو ہے رخ وہ نظاموں کو سمجھ بھی رہا ہے اور ان کو سیکھ بھی رہا ہے، ان پہ عمل کر رہا ہے، مگر وہ روح کو کھو چکا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک جو طبقہ ہے وہ سیکولر انٹلیکچوئل اور وہ اندھا دھند تقلید کے اوپر لگ گیا ہے. ٹھیک ہے، مغرب کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرا طبقہ بالکل ہی جدید دنیا سے دور ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، صرف جذباتیت ہے، اخلاص ہے مگر منصوبہ بندی نہیں ہے. تھیومٹوکریسیز مشن، نظام اہلیت کا مقصد کیا ہے؟ ٹو کمبائن دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈس، پروفیٹک اسپریچول روٹس ود ماڈرن اسٹریٹجک بریلینس، یعنی کہ نظام اہلیت روایات کو نظر انداز نہیں کرتا، روایت کو قائم رکھتا ہے، ٹریڈیشنلزم کے اوپر کاربند رہتا ہے، مگر ساتھ ساتھ جدید جو دنیا ہے اس کے تقاضوں کو بھی وہ مد نظر رکھتا ہے. اسٹریٹجک کلچرل فلٹرنگ، دا چائنا ماڈل. China, while ideologically secular and communist, has shown how a nation can modernize without surrendering to Western cultural norms. چین جو ہے وہ نظریاتی طور پہ سیکولر ہے اور پہلے کمیونسٹ تھا، اب تو وہ کیپٹلسٹ ہو چکا ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو دکھایا ہے کہ یہ ماڈرنائز ہو سکتا ہے بغیر ویسٹرن کلچر کو اپناتے ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے اپنے چائنیز کلچر کو نہیں چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے مغرب کی ٹیکنالوجی ضرور لی ہے مگر مغرب کے کلچر کو انہوں نے نہیں اپنایا. It bans platforms like Google, Facebook, Twitter and promotes local alternatives like WeChat, Weibo and Bilibili. ٹھیک ہے، انہوں نے چائنا نے گوگل کو، فیس بک کو، ٹویٹر کو، مغرب کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو بین کیا ہوا ہے، مگر اپنی جو اس کی آلٹرنیٹیوز ہیں جس طرح وی چیٹ ہے، ویبو ہے، بلی بلی ہے، اس کو انہوں نے بنایا. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عوام کے لیے انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگی، سوشل میڈیا نہیں ہوگا، نہیں ہوں گی مگر ان کی اپنی پروڈکٹس کی صورت میں ہوں گی. ٹھیک ہے، مغربی جو پروپیگنڈا ہے اور مغرب کا جو میڈیا ہے اس کو وہ نہیں دیکھنے دیتے، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا میڈیا بھی پروڈیوس کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی اگر ہمارے علماء پابندی لگاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو وہ حلال سوشل میڈیا کا آلٹرنیٹیو نہیں دے پاتے، یا ہماری حکومت جو ہے وہ حلال سوشل میڈیا کی طرف نہیں بناتی پلیٹ فارمز. ٹھیک ہے، تو سینسر کر دینا کافی نہیں ہے. آپ آج انٹرنیٹ کی چیزوں پہ پابندی لگا دیں یا آپ یوٹیوب پہ اور باقی چیزوں پہ پابندی لگا دیں تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ مسلمان اپنا یوٹیوب بنائیں، حلال یوٹیوب بنائیں، اچھی کوالٹی کا بنائیں. ٹھیک ہے، اور اپنی جو ورژنز ہیں چیزوں کے وہ بنائیں. ٹھیک ہے، تو چین نے ایسا کر کے دکھایا ہے. اٹ سینسرز فارن میڈیا دیٹ پروموٹ ویسٹرن لبرلزم، ریبیلین اور مورل ڈیکے، یعنی یہ مغرب کا جو میڈیا ہے اس کے اوپر پابندی لگاتا ہے جو کہ لبرلزم سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، لبرلزم آپ کہہ سکتے ہیں بے لگام آزادی، ٹھیک ہے، اس کو آپ آسان لفظوں میں بے لگام آزادی کہہ سکتے ہیں. ریبیلین یعنی بغاوت، دین سے بغاوت، ماں باپ سے بغاوت، روایات سے بغاوت، اصولوں سے بغاوت، اور مورل ڈیکے اخلاقی گراوٹ. ٹھیک ہے، یہ مغربی میڈیا جو ہے پروموٹ کرتا ہے. اٹ کنٹرولز دا انٹرنیٹ اینڈ ایجوکیشن ٹو شیپ اٹس اون نیشنل نیریٹو
and protect the integrity of its political system. یعنی یہ انٹرنیٹ کو اور تعلیم کو کنٹرول کرتا ہے اپنی جو قومی جو نریٹو ہے اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور اپنی جو سیاسی نظام ہے اس کو بچانے کی خاطر. Theometocracy will apply a similar strategic filtering but based on Quranic values, not state atheism. نظام اہلیت اسی قسم کے اصولوں کو اور منصوبوں کو اپنائے گا، مگر اس کی جو بنیاد ہوگی وہ قرآن ہوگا، قرآن اور سنت ہوگا، نہ کہ ایتھیزم ہوگا یا دہریہ پن ہوگا. Foreign entertainment, fashion ideologies will be allowed only if they align with Islamic principles. یعنی باہر کی جو انٹرٹینمنٹ ہے یا اس کا جو فیشن ہے، اس کے نظریات ہیں، وہ صرف اس بنیاد پہ الاؤ ہوں گے کہ اگر وہ اسلامی اصولوں کے مطابقت رکھتے ہوں. اسلامک alternatives in media, education and digital platforms will be actively developed and promoted. یعنی میڈیا کے جو اسلامک آلٹرنیٹیوز ہیں، اسی طرح تعلیم کے اسلامک آلٹرنیٹیوز ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اسلامک آلٹرنیٹیوز ہیں. آلٹرنیٹیوز کا مطلب ہے متبادل، اسلامی متبادل ان کے وہ بنائے جائیں گے، ان کو پروموٹ کیا جائے گا، ان کی مشہوری کی جائے گی، ان کی تشہیر کی جائے گی، یوں کہہ لیں. پلیٹ فارمز that spread immorality, secularism and atheism will be blocked or neutralized. اور وہ تمام پلیٹ فارمز جو کہ اخلاقی گراوٹ کو، سیکولرزم کو یا دہریت کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو مکمل طور پہ بلاک کر دیا جائے گا یا پھر ختم کر دیا جائے گا. While China's model has proven effective in resisting foreign cultural domination, its atheistic foundations and lack of spiritual compass demonstrate the need for theometocracy's ethical alternative, one that combines filtering with freedom and discipline with divine purpose. چائنا کا جو ماڈل ہے اس نے مغربی جو کلچرل ڈومینیشن ہے، مغرب کا جو کلچر ہے اس کو کامیابی کے ساتھ بلاک کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ دہریت کے اوپر ہے، بلادینیت کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے اس کے نظام میں، اس کی کلچر میں. جبکہ جو نظام اہلیت ہے یہ ایک روحانی آلٹرنیٹو جو ہے وہ دیتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ آزادی ہوگی مگر فلٹرنگ کے ساتھ، یعنی کہ ایسی آزادی نہیں ہوگی جو عوام کو نقصان دے پہنچائے، بلکہ مفید آزادی ہوگی، فائدہ مند آزادی ہوگی. اسی طرح نظم و ضبط ہوگا ڈیوائن پرپز کے ساتھ، یعنی کہ ایک خاص مقصد ہوگا، ایک خاص سمت کے اندر معاشرے کو لے جانے کی محنت ہوگی، جو کہ لوگوں کو، عوام کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑیں، اس کے اللہ کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ جوڑیں. لیسنز فرام جاپان، کلچرل آئسولیشن فار پرزرویشن. Japan during the Tokugawa period adopted the Sakoku closed country policy to shield itself from foreign influence. اب جو پہلے بات ہو چکی ہے وہ بات ابھی ہے کہ 200 سال تک تقریباً جاپان نے اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھا اور فورن جو انفلوئنس ہے اس سے بالکل اپنے آپ کو کلوز کر دیا. This preserved Japanese culture, language and internal peace. اس سے جاپان کا کلچر، اس کی زبان اور اس کا جو اندرونی امن و سکون ہے وہ تو قائم رہا. مگر جاپان اوائڈڈ کولونائزیشن ان لائک مینی ایشین ہاں، اور جاپان نے جو ہے بہت سے جو ایشیا کے کنٹریز ہیں اس کی طرح کولونائزیشن سے وہ محفوظ ہو گیا، بچ گیا. However, it eventually fell behind technologically and had to undergo rapid modernization later. لیکن یہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت پیچھے رہ گیا اور پھر بعد میں بڑی تیزی سے اس کو ماڈرنائز کرنا اپنے آپ کو ہونا پڑا. Theometocracy learns two lessons here. نظام اہلیت دو اسباق سیکھتی ہے. Culture preservation is essential, but it must not come at the cost of scientific and strategic stagnation. اپنی جو تہذیب، اپنا جو کلچر ہے اس کو محفوظ کرنا، اس کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سائنس کے اندر اور منصوبہ بندی کے اندر، اسٹریٹجی کے اندر آپ پیچھے رہ جائیں. Isolation may preserve identity, but guided openness will preserve both strength and spirit.
آپ اگر ہر چیز سے آئسولیٹ ہو کر رہ جائیں تو آپ اپنی شناخت کی حفاظت تو کر پائیں گے، مگر اگر آپ ایسی اوپننیس دکھاتے ہیں جو گائیڈڈ ہو، یعنی کہ ایک دنیا کے جو مختلف کلچرز ہیں، اگر ان میں کوئی اچھی بات، اگر حکمت کی بات آپ کو مل جائے، اس کو اپنا لیں اور بری باتوں کو آپ فلٹر آؤٹ کر دیں، نگلیکٹ کر دیں، اور اچھے اور برے کی جو تمیز ہے وہ ہمیں قرآن اور سیرت سکھائے گی، ٹھیک ہے؟ اس کا معیار قرآن و سیرت ہے، جو چیزیں قرآن و سیرت کے اوپر اترتی ہوں ان کو اپنا لیں، جو سیرت قرآن و سیرت کے خلاف جائیں ان کو آپ ریجیکٹ کر دیں۔ لینگویج پالیسی، عربک اینڈ نیشنل آئیڈینٹی، زبان کی جو پالیسی ہے، یعنی کہ عربی زبان اور ہماری جو قومی شناخت ہے وہ۔ لینگویج از دا کیریئر آف تھاٹ، ہسٹری اینڈ آئیڈیالوجی، زبان جو ہے وہ ہماری سوچ کو، ہمارے نظریات کو اور ہماری جو تاریخ ہے اس کو آگے لے کے چلتی ہے، اس کو اگلی نسلوں تک پہنچاتی ہے۔ Theocracy will promote classical and modern Arabic as the civilizational root of Islamic identity۔ نظام اہلیت جو ہے وہ عربی زبان کو، جو قرآنی عربی ہے اس کو، یعنی کلاسیکل عربک اور جدید عربک، ان دونوں کو وہ پروموٹ کرے گی، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری جو اسلامی شناخت ہے وہ برقرار رہے۔ پیوریفائی اینڈ اسٹینڈرڈائز نیشنل لینگویجز اردو ٹو ریموو ولگیرٹی اینڈ کلونیل ریمننٹس، ہماری جو اردو زبان ہے اور ہماری جو مقامی زبانات ہیں ان میں سے جو بے حیائی کی جو چیزیں ہیں ان کو نکالا جائے، ٹھیک ہے، اور جو کلونیل جو چیزیں ہیں، جو انگریز کی باقیات ہیں، وہ اس زبان میں سے نکالی جائیں، زبان کو پیوریفائی کیا جائے۔ Teach foreign languages only for diplomatic, scientific اور economic benefit, not for cultural assimilation۔ غیروں کی جو زبانیں ہیں جس طرح انگریزی ہے یا باقی جو زبانیں ہیں، وہ یعنی کہ سائنس سیکھنے کے لیے یا ڈپلومیسی کے لیے، دوسرے ممالک سے روابط قائم کرنے کے لیے، یا معاشی طور پہ بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے، جس طرح باہر کے ملکوں میں جاب کرنی ہو یا فری لانسنگ کا کام کرنا ہو، اس کے لیے انگریزی کا سیکھنا ضروری ہے۔ ان چیزوں کے لیے سیکھا جائے، نہ کہ اپنے کلچر کو کے اندر دوسرے جو مغربی یا غیروں کی جو سوچ اور فکر ہے اس کو لانے کے لیے۔ Arabic not only connects us to Quran but also to a distinct worldview where words carry metaphysical weight, unlike secular languages that often reduce meaning to utility۔ یعنی عربی زبان ہمیں نہ صرف قرآن سے جوڑتی ہے بلکہ اس کے اندر ایک خاص قسم کا ایک نظریہ جو ہے حیات وہ نظر آتا ہے، اس میں ایک جذباتیت اور ایک روحانیت جو ہے وہ اس میں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشن ایز دا انجن آف کلچرل ٹرانسمیشن، ایجوکیشن ان تھیومیٹوکریسی از ناٹ نیوٹرل، اٹ از آئیڈیالوجیکل۔ یعنی جو نظام اہلیت کے نزدیک جو تعلیم ہے یہ نیوٹرل چیز نہیں ہے، یہ سیکولر چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظریاتی ٹول ہے۔ اسکولز ول ٹیچ دا میٹافزیکل ویو آف اسلام ایز ٹروتھ ناٹ اوپینین، یعنی کہ اسکولوں کے اندر جو اسلام کی جو آخرت کے بارے میں اور اخلاقیات اور اقدار اور جو ان سین ورلڈ کے بارے میں جو تعلیمات ہیں، جو غیب کی چیزوں کے بارے میں تعلیمات ہیں، وہ ایک سچائی کے طور پہ بتائی جائیں گی، ایک اوپینین کے طور پہ نہیں بتائیں، یعنی فرشتے واقعتاً ہیں، اگر قرآن نے فرما دیا کہ فرشتے ہیں اور نبی نے فرما دیا کہ فرشتے ہیں تو پھر وہ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی ہم ایک رائے دے رہے ہیں کہ شاید فرشتے ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں ان کو یقینی طور کے اوپر بتایا جائے گا، تاکہ جو ہمارے تعلیمی نظام سے نکلنے والے بچے ہیں اور جو بعد میں نوجوان بنیں گے، ان کے جو ایمان ہے وہ مضبوط ہو اپنے دین کے اوپر، وہ کسی شک و شبے میں نہ پڑے ہوں۔ ویسٹرن فلاسفی ول بی کریٹیکلی اسٹڈیڈ ناٹ بلائنڈلی اڈاپٹیڈ، یعنی مغرب کے جو فلسفے ہیں ان کا ایک تنقیدی جائزہ لیا جائے گا، ان کو اندھا دھن ان کی تقلید وہ نہیں کی جائے گی۔
Heroes, poets, thinkers and rulers from Islamic history will be celebrated. ہماری جو اسلامی تاریخ کے جو ہیروز ہیں، شاعر ہیں، مفکرین ہیں اور جو اچھے حکمران ہیں، ان کو ہم سراہیں گے، ٹھیک ہے، ان کو اگنور نہیں کریں گے. کلچرل پرائڈ ول بی فاسٹرڈ تھرو لٹریچر، کیلیگرافی، آرکیٹیکچر اینڈ ہسٹری. ہماری جو ایک تاریخ ہے، اتنی بڑی تاریخ ہے مسلمانوں کی، اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. تو وہ تعلیم بتائی جائے گی ادب کے ذریعے سے، کیلیگرافی کے ذریعے سے، آرکیٹیکچر کے ذریعے سے، تاریخ کے ذریعے سے. اسلامک آرٹس اینڈ ایستھیٹکس آر ناٹ اے لگژری، دے شیپ امیجنیشن اینڈ آئیڈینٹی. یہ جو عمارتوں کی حیت ہے، شکل و صورت ہے، جس طرح سے عمارتیں بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ صرف لگژری نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری امیجنیشن کو، ہماری شناخت کو پروموٹ کرتی ہیں، اس کو پروان چڑھاتی ہیں. Theometocracy will promote Islamic geometric art, calligraphy, architecture and nasheed as core mediums of expression. نظام اہلیت جو ہے وہ اسلامک جیومیٹری کو، آرٹ کو، کیلیگرافی کو، اسی طرح اسلامی نقش و نگار ہیں، آرکیٹیکچر ہے، نشید جس طرح نعتیں وغیرہ، یہ میڈیمز آف ایکسپریشن ہیں، ان کو پروموٹ کرے گا. Modern media, films, apps and games will incorporate Islamic aesthetics to shape imagination and identity. ماڈرن جتنا بھی میڈیا ہے، جیسے موویز ہیں، ڈاکیومنٹریز ہیں، اپلیکیشنز ہیں، ویڈیو گیمز ہیں، اس میں اسلامک جو اسٹیٹکس ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، ان کو ڈالا جائے گا تاکہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس کی جو امیجنیشن ہے، اس کی سوچ فکر، اس کی شناخت وہ اسلامی تعلیمات کے اوپر ہوں. A new generation of Islamic artists, architects and designers will be trained to revive cultural beauty with modern excellence. ٹھیک ہے. اچھا جی، پروٹیکشن اگینسٹ کلچرل انفلٹریشن لائک چائنا پروٹیکٹس اٹس یوتھ فرام ہارمفل ویسٹرن انفلوئنس. وہی بات جو پہلے ہو چکی ہے، وہی بات دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے. Theometocracy will ban vulgar music, fashion and entertainment that promote lust, rebellion and selfishness, regulate internet content to block atheism, radical secularism and cultural subversion, establish Islamic media outlets and entertainment that inspire morality, beauty and purpose. Cultural Islamization not mere preservation. ہمارے جو کلچر ہے وہ دیکھیں، ہمارا جو کلچر ہے وہ انڈس ویلی سے اوریجنیٹ نہیں ہوا. ہم نے انڈس ویلی کو نہیں دیکھنا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، سیکولر طبقہ ہمارا کہتا ہے انڈس ویلی، انڈس ویلی. کون سی انڈس ویلی بھائی؟ آپ بتائیں پھر انڈس ویلی کی خصوصیات کیا ہیں؟ آپ نے اس کے اوپر کبھی کوئی بات کی ہے؟ آپ بس کہتے ہیں سندھ کی تہذیب، انڈس ویلی کی تہذیب، ٹیکسلا کی تہذیب، موہنجو دڑو، اور وہ جو دفن ہو گئی ہیں جن کی کوئی صرف ان کو وہ ٹوٹی ہوئے شہر ملتے ہیں، کھنڈرات ملتی ہیں، اور تو کچھ نہیں ملتا. نہ ان کی کوئی لٹریچر ملتا ہے، نہ وہاں پہ لوگ کیسے رہتے تھے، کس طرح سے وہ زندگی گزارتے تھے، ان کی حکومتی نظام کیسے تھا، سیاسی نظام کیا تھا، ٹھیک ہے. نہ ان کے میجر کوئی فگرز کا پتہ، نہ آتا پتہ ہے. سندھ کی تہذیب، انڈس ویلی کی تہذیب، فلانی تہذیب چماکی نہیں بھائی. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی اسلامی تہذیب پہ فخر ہے، بس دیٹس اٹ. کلچرل اسلامائزیشن ناٹ میئر پرزرویشن. صرف کلچر کی حفاظت نہیں کرنی، اس کو اسلامسائز بھی کرنا ہے. Preservation is not enough. Theometocracy will revive lost Islamic cultural practices and expressions. وہ اسلامی روایات جو ہم نے بھلا دی ہیں، کھو دی ہیں، ان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا. Promote public celebration of Islamic months, rituals and community events. اسلامی جو سیلیبریشنز ہیں، اسلامی مہینے ہیں اور روایات ہیں، ان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا. ریفارم ہارمفل لوکل انوویشنز بدعا while protecting authentic tradition. یعنی جو صحیح روایات ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی، اور جو بدعات ہیں، جو کہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے کلچر کو نقصان دے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو اس کی روک تھام کی جائے گی. بلینڈ ٹریڈیشن ود ماڈرن. مثال کے طور پہ 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر یا عید میلاد النبی پہ اصل کام جو کرنے کا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو بیان کرنا ہے، ان کے طریقوں کو بیان کرنا ہے. ناچ گانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. کیک کاٹنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ غیروں کے طریقے ہیں. اور اس سے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو
خوشی نہیں ملے گی ان کاموں کی وجہ سے کہ بھئی گانے بجا کے جناب وہ جشن منا رہے ہیں، عید میلاد النبی منا رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ سیرت بیان کریں، آپ اخلاق نبوی کو بیان کریں، ٹھیک ہے، ان اخلاقیات کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کو پروموٹ کریں. یہ ہے اصل چیز، ٹھیک ہے. بہرحال blend tradition with modern forms, example Islamic film, ورچوئل خطباز، آن لائن حلقاز، ٹھیک ہے، ورچوئل جو انٹرنیٹ کے اوپر جو حلقے ہیں وہ لگائے جائیں، خطبات ہوں، ٹھیک ہے، اسلامک فلم کے ذریعے سے اسلامی جو روایات ہیں، اسلامی تاریخ ہے، اس کو آگے ایجوکیٹ کیا جائے عوام کو اس سے. کنکلوژن: کلچر ایز اسٹریٹجک پاور. Cultural policy in theomotocracy will be one of spiritual guardianship and strategic creativity. آپ کی جو کلچرل پالیسی ہے نظام اہلیت کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ اس سے ہم اپنی روحانیت کو زندہ کریں اور ایک کریٹیوٹی، ایک اسلامی تخلیقی جو سوچ ہے اس کو پروان چڑھایا جائے. کلچر از ناٹ نیوٹرل. کلچر جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے، غیر جانبدار نہیں ہے. اٹ شیپس دا سول آف اے پیپل. یہ لوگوں کی روح کو ایک شکل دیتا ہے، ایک سانچے میں ڈھالتا ہے. دا گول از ناٹ ٹو کریٹ این آرٹیفیشیل میوزیم آف اسلامک کلچر بٹ ٹو ریوائیو اٹ سول. اسلام کی جو اصل روح ہے اس کو زندہ کرنا، اسلام کی روایات کو زندہ کرنا، اسلام کے پیغامات کو زندہ کرنا، اسلام کے طریقوں کو زندہ کرنا. یہ کلچر کا مقصد ہے. ریفارم اٹس فارم اینڈ گائیڈ دی امہ ٹورڈ اے سویلائزیشنل رینائسنس. ٹھیک ہے، اسلام کی جو نشات ثانیہ ہے اس کی طرف امت کو لے کے جایا جائے. We do not preserve culture to stay in the past. We preserve it to build a future rooted in divine purpose. ہم کلچر کو اس لیے پریزرو نہیں کرنا چاہتے کہ ہم ماضی کے اندر قید رہنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم کلچر کو اس لیے پریزرو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا مستقبل بنانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقصد کے اوپر اترتا ہو. A nation that loses its culture becomes a servant. A nation that purifies and protects it becomes a leader. وہ قوم جو اپنے کلچر کو کھو دیتی ہے وہ غلام بن جاتی ہے غیروں کا، غیروں کی سوچ کا. جو قوم اپنی سوچ اور اپنی خودداری کو کھو دیتی ہے وہ قوم غیروں کی سوچ کی غلام بن جاتی ہے. A nation that purifies and protects it becomes a leader. جو قوم اپنے کلچر کو پریزرو کرتی ہے، ساتھ میں اس کو پیوریفائی کرتی ہے، تو وہ قوم لیڈر بنتی ہے. کلچر از ناٹ انٹرٹینمنٹ، اٹ از دا سافٹ ویئر آف دا سول. کلچر محض ایک انٹرٹینمنٹ کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ روح کا سافٹ ویئر ہے، یہ روح کی فکر ہے. وچ ایور ویلیوز آر ایمبیڈڈ ان اٹ ول ڈیفائن اے نیشنز ڈیسٹنی. آپ جس طرح کی ویلیوز اپنے کلچر میں لائیں گے قوم کی تقدیر ویسی بن جائے گی. آپ آج ڈیٹنگ کو اگر عام کریں گے، فحاشی کو عام کریں گے، ناچ گانے کو عام کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے کا، ہماری قوم کا جو خاندانی نظام ہے، جس طرح مغرب کا تباہ ہوا ہے ہمارا بھی تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ آج اسلامی روایات کو، اسلامی تعلیمات کو پروموٹ کرتے ہیں میڈیا کے ذریعے، تو اس سے ہمارے کلچر پہ مثبت اثرات پڑیں گے، اور ایک مسلم معاشرہ، مضبوط مسلم معاشرہ جو مضبوط روایات کے اوپر، اسلامی روایات اور اقدار کے اوپر قائم ہے، وہ پروان چڑھے گا.